بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ جیو گروپ کے لیے نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ پہلے ہی جنگ جیو نیوز کی نشریات بند ہیں، لائسنس معطل ہے، اور اب ان کے انٹرٹینمنٹ چینل کے حوالے سے ایک اور معاملہ سامنے آ گیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ایک ڈرامہ جو نشر کیا جا رہا تھا جیو انٹرٹینمنٹ پر، اس میں ایک سین نظر آ رہا ہے۔ ڈرامے کا نام ہے ضبط، اس کی قسط نمبر 20۔ اس میں جو اداکارہ ہیں وہ کہیں غصے میں نظر آتی ہیں، اور وہ غصے میں اسلامیات کی کتاب کو نیچے پھینکتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ اب اس کو لوگ ہائی لائٹ کرنے لگ گئے ہیں کہ جی اسلامیات کی کتاب تھی اور اس کو اس طرح نیچے پھینکا ہے، اور دیکھیں کہ یہ جیو انٹرٹینمنٹ پر اس طرح کا ڈرامہ چل رہا ہے۔ پہلے جیو نیوز پر اس طرح کی ڈاکومنٹری چل گئی جس میں توبہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی خاکے دکھائے گئے، اس طرح سے کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اب پیمرا نے نوٹس لیا۔ اس میں اب جیو کی انتظامیہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے حساس ڈاکومنٹری بنانے اور اس کو پریویو کرنے والے افراد کو نوکری سے برطرف کر دیا۔ جیو نیوز نے پیمرا کو آگاہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو اب اس پر کارروائی کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ جیو ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز کو گزشتہ 10 دنوں سے ہیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ باتیں الگ سے چل رہی ہیں، اور ساتھ اب یہ کہ جی ایک ڈرامہ نشر ہوا اور اس میں ایک سین میں اس طرح سے ایک کتاب کو گراتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اب جو لوگ جیو نیوز پہ کام کر چکے ہیں ان میں طلعت حسین صاحب بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی نے کہا کہ یہ دیکھیں کہ یہ تو اب گلوبل نیوز بن گیا جیو نیوز، تو طلعت صاحب کہتے ہیں ذرا پتہ کر لیں کہ کس طرح سے لوگوں کی منت ترلے اس وقت انتظامیہ کی طرف سے کی جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس وقت بڑی مشکل میں ہم وہ آپ کہہ رہے ہیں جی بڑی خبر بن گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو مشکل میں اس وقت پورا گروپ جنگ اور جیو کا نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھیں اس میں آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ اب عوامی سطح پر ایک اور رد عمل کا سامنا ہے کہ جی یہ تو دیکھیں ڈرامے میں بھی اس طرح کی چیز چل گئی ہے، تو لوگ بہت باریکی بینی کے ساتھ، یعنی بہت دھیان سے اب اور باقی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ذرا سی کوئی چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے تو فوری طور پر پھر اس پر رد عمل بھی آ رہا ہے، اور معاملہ ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ سے ایک خبر یہ آئی ہے کہ وہاں پر شہباز شریف صاحب کے خلاف درخواست ہے۔ جس دن وہ لگ گئی تو شہباز شریف صاحب پر پھر تلوار لٹکی رہی ہے۔ معاملہ ہے وکیل، رہنما، سیاستدان افضال پہاڑ صاحب کا۔ افضال عظیم پہاڑ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے شہباز شریف کے خلاف حلقہ 123 سے، اور وہ کہتے ہیں جی فارم 45 کے مطابق میں نے 65 سے 70 ہزار کی لیڈ سے شہباز شریف کو ہرایا ہے۔ ابھی انہوں نے مطیع اللہ جان صاحب سینئر صحافی ہیں، ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فارم 47 چلا ورنہ شہباز شریف ہارے ہوئے تھے۔ اب میں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہوئی ہے، جس دن یہ درخواست لگ گئی سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ شہباز شریف کے لیے صرف خطرہ ہی خطرہ ہے۔ افضال عظیم پہاڑ صاحب کے حوالے سے میں بتا دوں، ان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ان کو 10 سال سزا سنائی، 10 سال سزا سنائی۔ ہائی کورٹ سے وہ سزا سسپینڈ ہوئی۔ 9 مئی کا ان پر بھی کیس تھا، اور اس میں پھر یہ بری ہو گئے۔ تو یہ وہ شخص ہیں کہ اس کے بعد بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، اتنا خطرناک ان پر کیس بنا، اس میں 10 سال سزا بھی ہوئی، وہ ہائی کورٹ سے جا کر سزا ختم ہوئی، باہر آئے ہیں، دوبارہ جناب وہ اسی کام پر لگ گئے ہیں، اور شہباز شریف کے خلاف میدان میں آ گئے ہیں، اور سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ وہاں جا کے وہ انٹرویوز بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی میری تو درخواست ہے، جس دن وہ لگ گئی تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک جتنی بھی درخواستیں ریجیکٹ ہوئی ہیں تحریک انصاف کی، چاہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی وہ الیکشنز کے حوالے سے، وہ تکنیکی بنیادوں پر ہوئی ہیں، دستخط ٹھیک نہیں، لیٹ داخل کی، فلاں کیا، کہیں بھی اب تک فارم 45 اور 47 کا موازنہ ہی نہیں کیا گیا، کوئی نہیں کر رہا، اور اس تک نوبت یہ نہیں دی جا رہی۔ یہ اتنا نازک سسٹم ہے، اس لیے تلوار لٹکا کے رکھی ہوئی ہے کہ کبھی بھی ان کو چلتا کرنا ہے چٹکی بجا کر، تو آگے سے بول نہ سکیں۔ کہ جس طرح میاں شہباز شریف صاحب کو تو اس وقت تابعداری کی عادت تو ہے، وہ تو الگ کہانی ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ گلگت بلتستان میں جا کر کس طرح کی تقریر فرما رہے ہیں، وہی بات مجھے کیوں نکالا، میرے لیے کیوں نہیں نکلے، آپ عوام کا قصور ہے۔ تو پھر اس کے بعد ان کو شٹ اپ کال دی جاتی ہے، تو ان کو بھی پتا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد سے وہ ہارے ہوئے ہیں۔ لوگ جو رپورٹ کرتے رہے، جو لوگ رابطے میں تھے مسلم لیگ نون کے آفیسز میں، فارم 45 جس طرح جہاں پر اکٹھے ہو رہے تھے، انفارمیشن ساری اکٹھی کی جا رہی تھی، وہاں بھی سب کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کس طرح ہرایا میاں نواز شریف کو۔ 3 دفعہ کے وزیر اعظم، وہ ایک کینسر سروائیور سے ہارے ہوئے ہیں، جس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس کو باہر نہیں آنے دے رہے، 80 سال کی وہ خاتون ہے۔ یہ تو اس ملک میں ہو رہا ہے، یہ اس وقت حالات ہیں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ
کہاں سپریم کورٹ میں یہ لگتی ہے پٹیشن، کیا ہوتا ہے، اور اس میں پھر جس دن کسی آزاد منچ جج کے سامنے لگ گیا معاملہ پھر تو کہانی گئی. تو یہ ایک نیا مسئلہ ان کے لیے بنا ہوا ہے. تو اس لیے بھی طاقتوں کو خوش رکھنا ہے کہ جناب ہم تو بیساکھیوں پر کھڑے ہیں، ذرا سی ادھر ادھر ہوئی تو دھڑام سے گر جائیں گے، اور وہ یہ نہ ہو کہ باہر جانے کا بھی موقع نہ ملے، اس کا بھی ڈر پڑا ہوا ہے. مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ جس بات کی ٹھان لے وہ پیچھے نہیں ہٹتی. ابھی تو ان کو شکست ہوئی، جس طرح کا وہ قانون لانا چاہ رہی تھیں کہ ان کی سرکار میں کوئی بھی شخص ذرا سی کوئی ایسی حرکت کرے اور ان کی سرکار کی بنائی کمیٹی کے پاس اختیار ہو کہ سب کچھ اس کا بند کر دیا جائے. اچانک پتہ لگے کہ کوئی بھی شہری ہے، اس کے پتہ لگے جناب اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند ہیں، اس کی سم بند ہے، اس کا فون بند ہے، اور اس کا بینک اکاؤنٹ بند ہے، اس کی جائیداد ضبط ہو چکی ہے، اور اس کے بعد آ کر اس کو کڑا لگایا جا رہا ہے، پہنایا جا رہا ہے کہ اس کی سرویلنس ہوگی. سب کچھ اس کا ختم ہو گیا ہے. اچانک نہ اس کا آئی ڈی کارڈ بچا ہے، نہ اس کا پاسپورٹ بچا ہے، نہ ملک سے جا سکتا ہے، اور کہیں اس کو سزا نہیں ہوئی. اندازہ لگائیے کسی عدالت سے اس کو سزا بھی نہیں ہوئی. کوئی اس کے خلاف اس طرح ایف آئی آر نہیں ہے کہ جس میں وہ سزا یافتہ ہو. نہیں جناب، نہیں. بس گھر بیٹھے بیٹھے پتہ لگا کہ سارا کچھ ہی ختم ہو چکا ہے. تو یہ ایسا ممکن ہے، ایسا قانون لایا جا رہا تھا. ابھی اس کو اب کہا جا رہا ہے جی فی الوقت روک دیا گیا ہے، فی الوقت اس میں اب کچھ تبدیلی کی جائے گی، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے گا. اندر کی خبر یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ ایسا تو مارشل لاء میں نہیں ہوتا. پہلے ہی عوام میں اور ہم میں اتنا زیادہ فاصلہ ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں رکن پنجاب اسمبلی کی بات، ایم پی اے کی بات. سید عمران شفقت صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے اس کا ذکر اپنے ویلاگ میں کیا ہے کہ خود میری بات ہوئی ہے ممبر اسمبلی سے، نام ظاہر نہیں کرنا. انہوں نے کہا میری خود بات ہوئی، انہوں نے خود بتایا کہ ہم استعفے دے دیں گے، کیونکہ ہم اس طرح سے عوام کا سامنا نہیں کر سکتے کہ مارشل لاء کے دور میں بھی، بدترین دور میں بھی نہیں ہوتا کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے کمشنری نظام کے انڈر، اور سرکاری کمیٹی ہے جس کو چاہے سزا دے دے، جس کو چاہے سزا دے، بغیر کسی ٹرائل کے، بغیر اس سے پوچھے، اور بس جو دل میں آئے گا کہ جی اس کا سماجی بیہیویئر ٹھیک نہیں تھا، اینٹی سوشل بیہیویئر تھا، سماج مخالف بیہیویئر تھا. وہ کیا تھا؟ اس نے کہیں کوئی ایسی بات کر دی ہے، کہیں کوئی ایسا نعرہ لگا دیا ہے، کہیں ایسی پوسٹ لگا دی ہے جو ناپسند آ گئی ہے کسی بھی طاقتور شخصیت کو. کچھ بھی، کسی بھی چیز کا بہانہ بنا کر ساری اس کی کہانی ختم. جائیداد قبضے میں، اکاؤنٹ بند، سوشل میڈیا سے غائب، بینک ختم، اکاؤنٹس بند، فون بند. اس کی ایک ایک چیز ہتھیار لی جائے گی. اس کے پاس لیپ ٹاپ ہے، فون ہے، سب گیا، اسے لے لیا جائے گا. تو کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. اس طرح کا قانون تو کبھی انگریز دور میں بھی نہیں آیا اتنا خوفناک. اور اس کی لینگویج یا اس کا سوچ دیکھیں تو وہی انگریز دور کی تھی کہ کوئی ہمارے خلاف بات نہ کرے، برٹش راج کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، تنقید نہیں کر سکتا. ویسے تو اب بھی پرچے ہو رہے ہیں کہ جی وہ پولیس والے نے سن لیا تھا، حکومت پر تنقید ہو رہی تھی، حکومتی کسی اہلکار پر پولیس والے نے سنا اور ان کو پوسٹ جا کے دیکھی انہوں نے لگائی ہوئی تھی اور گرفتار کر لیا. اب بھی یہ ہو رہا ہے. لیکن اس کے بعد تو بالکل ہی عجیب لائسنس مل جائے گا، جس کو چاہے جس مقدمے میں چاہے پکڑ کے. مقدمہ بھی کیا، بس ایسے ہی کہ یہ تنقید کر رہا تھا، اس کا بیہیویئر اینٹی سوشل ہے، یہ ٹھیک طرح نہیں چل رہا تھا، یہ گھور رہا تھا، یہ فلاں کام کر رہا ہے، اس پہ ڈال کے لے جائیں. تو ان کے اپنے لوگ سیاستدان، ایم پی ایز، وہ کہتے ہیں ہم اپنے علاقے میں نہیں جا سکیں گے. پہلی بڑا فاصلہ ہے، جس طرح کی اسٹیٹمنٹ مریم اورنگزیب صاحبہ دے رہی ہیں کہ ہاں لیا ہے جہاز، بھائی لیا ہے، ہاں لیا ہے، کر لو جو کرنا ہے، اسی طرح ہم خرچے کریں گے، اس طرح کے قانون لائیں گے، جو کرنا ہے کر لو. تو اس پر اب اپنے لوگ جو ہیں ساتھ چھوڑیں مریم نواز صاحبہ کا. وہ یہ قانون پاس ہی نہیں کروانا چاہتے. وہ کہتے ہیں اگر پاس ہو گیا ہم نے استعفے دے دینے ہیں. سوچیے ذرا. اور تو اور اب ستھرا پنجاب والے، جو مریم نواز صاحبہ کا ایک بڑا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، جس طرح پرویز الہی صاحب کا آپ 1122 کہہ سکتے ہیں، 1122 ریسکیو سروسز، انہوں نے سٹی ٹریفک پولیس کو الگ کیا، اس طرح کے دیگر کام ہیں. تو مریم نواز صاحبہ ستھرا پنجاب لے کر آئیں، ان کی تنخواہیں نہیں مل رہی. ان کے اپنے ستھرا پنجاب کے لوگ ہی سڑکیں بند کر رہے ہیں، کبھی کوڑا پھینک رہے ہیں، کہیں خود کو آگ لگا رہے ہیں، تنخواہیں مل نہیں رہی، احتجاج کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے جی ان کی تو نوکریاں جائیں گی، کرو تو صحیح احتجاج، ایسی تیسی تمہاری. تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا پھر پتہ نہیں وہ لوگ کیا کریں گے جو جب دیکھیں گے کہ بچے ان کے بھوکے ہیں، کس حد تک وہ چلے جائیں گے. تو اب تو مسئلہ مریم نواز صاحبہ کو اپنوں سے لگتا ہے کہ زیادہ پڑ چکا ہے، اور ان کے لیے اب مسائل اپنوں کی طرف سے زیادہ ہیں، یہ اس وقت نظر آ رہا ہے. ویسے تو جنگ جیو گروپ بھی مریم نواز صاحبہ کا اپنا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اشتہارات سرکاری سطح پر جنگ جیو گروپ کو ہی ملتے ہیں، لیکن آج کل وہ بھی مشکل میں آیا ہوا ہے. تو اب دیکھیے ان معاملات میں کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ جو بھی ہوگا اس پر آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.